بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے یہ دو نام جسم سے بیماری کو بھگا دیتے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد جو پڑھے گا اللہ اس کے جسم کو ہر بیماری سے پاک کر دے گا۔ اللہ کے یہ دو نام پڑھنے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ جس کو اگر 100 سال کا بوڑھا بھی پڑھ لے، بوڑھی عورت بھی پڑھ لے تو وہ بھی جوان ہو جائے، اس کی بھی ہر بیماری ختم ہو جائے، اس کو ہر بیماری سے نجات مل جائے اور اللہ پاک شفا عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک کے یہ نام آپ نے پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ پورے جسم کے اوپر پھیر لینے ہیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر باہر، اندرونی بیرونی جیسی بھی کوئی بھی بیماری یا تکلیف ہوگی جس سے آپ کی زندگی میں بہت سی پریشانیوں کو، بہت سی مصیبتوں کو گھیر رکھا ہوگا، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام تمام بہت زیادہ بابرکت ہیں۔ توحید اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقسام میں سے ایک قسم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی ربوبیت و الوہیت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی ایمان لانا کہ اللہ رب العزت اپنے تمام ناموں اور صفات میں کامل و اکمل ہے۔ اس کا ہر نام اور ہر صفت ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے پاک ہے۔ پوری کائنات میں اس کے نام اور صفات میں کوئی اس کا ہم مثل نہیں اور نہ ہی کوئی شریک ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے تمام اسماء بہترین ہیں، لہٰذا ان میں کسی بھی قسم کی تعویل، تعطیل یا تشبیہ یا انکار کا عقیدہ رکھنا سریعاً الحاد ہے۔ اللہ رب العزت کے کسی بھی نام کو اس سے دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 180۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہی اچھے اچھے نام ہیں، لہٰذا انہی کے ساتھ اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کجروی کا شکار ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کا انہیں عنقریب بدلہ دیا جائے گا۔ مزید حوالہ جات سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 8، بنی اسرائیل آیت نمبر 110، سورۃ الحشر آیت نمبر 24۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری کتاب التوحید۔ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہی نہیں بلکہ یہ تو صرف وہ نام ہیں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے ہمیں اپنی وحی کے ذریعے خبر دی ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار اور لاتعداد نام ہیں جنہیں اس کے سوا پوری کائنات میں اور کوئی نہیں جانتا۔ ختم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ذریعے دعا کیا کرتے تھے، اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب۔ اے اللہ، میں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اپنی مخلوقات میں کسی کو سکھا دیا، اس لیے اپنے خزانے غیب میں مخفی رکھا۔ مسند احمد، مسند المکثرین اور من الصحابہ، مسند عبداللہ بن مسعود۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کر رہا تھا، اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں اس لیے کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ایسا اکیلا ہے
بے نیاز ہے کہ تیرا کوئی باپ نہیں اور نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی تیرے ہم مثل ہے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ سے ایسے اسم اعظم کے ذریعے سوال کیا کہ جب اس کے واسطے سے اللہ سے سوال کیا جائے تو وہ ضرور عطا کرے گا، اور دعا کی جائے تو وہ ضرور قبول ہوگی۔ ترمذی کتاب الدعوات اور باب جامعۃ الدعوات النبی۔ اللہ تعالی ہمیں ان ناموں کو یاد کرنے، سمجھنے اور ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو کے علم میں ہے کہ آج کے دور میں بیمار ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ ایسے لوگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو کوئی بیماری نہیں لگی ہوتی، صحت مند تو ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، لیکن اچانک بیماری اور ان کو گھیر لیتی ہے اور پھر اچانک ان کی وفات ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو مہینوں تک، سالوں تک بیماری میں گھیر رکھا ہوتا ہے۔ یعنی کہ آج کے اس دور میں ہمیں بہت سے لوگ ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو صحت مند اور تندرست والی زندگی عطا فرمائے اور ہماری بیماریوں کو دور فرما کر ہم سب کو شفا عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی لوگ ہسپتالوں میں موجود ہیں، بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کی بیماریوں کو دور فرما کر ان کو ہر طرح کی محتاجی سے محفوظ رکھے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے اس وظیفے پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی بیماری مر جائے گی۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہے تو آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے آج کا یہ عمل ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد بھی آپ چاہیں جہاں مرضی اپنے مریض کو لے جا کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہر بیمار شخص صحت مند ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے اور بیماریوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، تقریباً ہر انسان کو اپنی زندگی میں چھوٹی بڑی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ زندگی کے مختلف ادوار میں موذی امراض کا سامنا بھی کرتے ہیں، جن میں سے بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شفایاب ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ان امراض کے نتیجے میں موت کی وادی میں بھی اتر جاتے ہیں۔ بیماری کوئی بھی ہو، وہ ہر انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے، جس سے نہ صرف انسان خود تنگ ہوتا ہے بلکہ اس کے گھر والے اور اس کے رشتہ دار بھی اس کا سامنا کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ اس دور کے اندر جو بیماریاں عروج پکڑ رہی ہیں، ان بیماریوں کا علاج اس روحانی عمل سے بتائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کو شدید بخار تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثواب بھی 2 گنا ہے۔ فرمایا، ہاں، یہی بات ہے۔ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا ہو یا اس سے زیادہ تکلیف والی کوئی بھی چیز، تو جیسے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے، اسی طرح اللہ پاک اس تکلیف کو اس کے گناہ کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ ابو اشد صنعانی کہتے ہیں کہ میں مسجد مشق کی طرف گیا اور اول وقت میں گیا، مجھے شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور ان کے ساتھ صحابی بھی تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، اللہ تم پر رحم کرے، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے ایک بھائی کی عیادت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بھی ان کے ساتھ چل دیا۔
اس مریض کے پاس پہنچ گئے۔ ان دونوں نے اس سے پوچھا حالات کیسے ہیں؟ اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ سیدنا شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ میری تعریف کرتے ہیں، میری آزمائش پر صبر کرتے ہیں، تو شفا یاب ہو کر اپنے بستر سے اس دن کی طرح گناہ سے پاک ہو کر اٹھتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتے سے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس بندے کو پابند کر لیا اور اسے آزما رہا ہوں، تم اس کی تندرستی کی حالت میں اس کے اعمال پر جو لکھتے ہو اس کو برقرار رکھو۔ اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عظیم عطا فرماتے ہیں، بشرطیکہ کہ وہ اس پر صبر کرے، ناشکری اور واویلا نہ کرے۔ کسی بھی قسم کی بیماری ہو اس کا علاج کرنا سنت ہے اور علاج سے کبھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے یہ بیماریاں اللہ کی جانب سے امتحان و آزمائش ہیں جن کا علاج ادویہ سے کرنا چاہیے، تو سنت کے مطابق ان کا روحانی علاج کرنا بھی جائز اور مستحب عمل ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ بیماریوں سے شفا بھی اس کی جانب سے ہی ملتی ہے، اس کے لیے بندے کو اپنے رب سے ایسے طریقے سے دعا کرنی چاہیے کہ دوا میں تاثیر پیدا ہو جائے۔ بے تحاشا ادویات کھاتے رہنے سے جب کوئی مرض دور نہ ہو تو دیکھا گیا ہے یہ 7 روحانی عمل کرنے سے مرض سے جلد افاقہ ہو جاتا ہے اور مرض جڑوں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس بندے کو دعا کا سلیقہ آنا چاہیے، اس کے اندر عاجزی اخلاص ہونا چاہیے۔ جو لوگ اس اسم اعظم کو پڑھ کر اور ایک تسبیح مکمل کرنے کے بعد اس کو پانی پر پھونک پی لے تو جہاں ان کو جسمانی عوارض سے نجات ملے گی وہاں باطنی طور پر بھی اس کو سکون ملے گا۔ یہ مرض بے شک دنیاوی الجھنوں پر مشتمل کیوں نہ ہو، اس نجات کے لیے بندے کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنی عبادات و اذکار میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اس میں اعظم کو بطول تسبیح کرنے والے خود کو کبھی بھی اکیلا نہیں سمجھتے، ایک طاقتور ان کے ساتھ رواں دواں رہتی ہے۔ یہ مایوسی اور ڈپریشن کا مجرب عمل ہے۔ جن لوگوں میں منفی خیالات پیدا ہونے لگ جائیں ان کے لیے بڑا سود مند عمل ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ قرآن مجید کا ایک وصف یہ بھی ہے، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی جو کہ نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے۔ ایمان والوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری سے شفا کو رب العزت کی نعمت قرار دیا۔ اس حوالے سے ارشاد ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ امراض سے شفا بھی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امراض و تکالیف کے حوالے سے علاج اسباب کو اختیار کرنے پر زور دیا تاکہ مسلمان جسمانی، قلبی اور روحانی طور پر صحت مند رہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہر مرض کی دوا موجود ہے، جب مرض کا علاج ہو جائے تو اللہ کے عزم سے وہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مسلم اس حدیث میں 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ امراض کے لیے دوا موجود ہے، اسے استعمال کرو، مگر یہی یقین رکھو کہ شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کو سوائے ہر بیماری کے دوا پیدا کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے تھا، اے ابن آدم میں مریض تھا، تو نے میری ذمہ داری کیوں نہ کی؟ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ میں آپ کی
عیادت کیسے کرتا، حالانکہ آپ رب العالمین ہیں، یعنی آپ بیمار ہونے سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، میرا فلاں بندہ مریض تھا، تو نے اس کی ذمہ داری نہیں کی، یا تجھے پتا نہیں کہ اگر تو اس کی ذمہ داری کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی شخص کسی مریض کی ذمہ داری کے لیے تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور یہ تیمارداری کی غرض سے جانے والا شخص جب قدم زمین سے اٹھاتا ہے تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب قدم زمین پر رکھتا ہے تو اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس مریض کے پاس تیمارداری کے لیے جا بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور اس وقت تک اللہ کی رحمت میں ڈھکا رہتا ہے جب تک کہ مریض کی تیمارداری کر کے واپس نہیں آ جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے، ثواب کی نیت سے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے تو اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تیمارداری کرنے والا مریض کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اس مرض سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم این یشفی کا۔ پیارے ناظرین، آپ نے 111 مرتبہ یا اللہ یا سلاموں کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جیسے جیسے آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے، مریض کی بیماری کم ہونا شروع ہو جائے گی، اس کی تکلیف کم ہو جائے گی اور اس کے جسم میں بیماری ختم ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، اس عمل کو آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ 111 مرتبہ پڑھ کر آپ نے مریض پر دم کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے۔ پیارے ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہر انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مرض یا بیماری میں مبتلا ضرور ہوتا ہے، تو ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کی بیماریوں کو دور فرمائے اور ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔